کی خلافت میں جس دین کو تمکین ملے گی ارتضا لہم، میں اس دین پہ راضی ہوں گا، میں اس دین پہ راضی ہوں گا۔ اور پیغمبر نے فرمایا فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی بات ماننا۔ اور پیغمبر نے فرمایا جنت میں وہ جماعت جائے گی ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پہ ہوگی۔ صحابہ کا عمل پیغمبر نے حجت قرار دیا، صحابہ کا عمل اللہ نے مرضی عند اللہ قرار دیا۔ فرمایا میں اللہ راضی ہوں، تو جب اللہ راضی ہے اس دین پہ جو صحابہ نے عمل کیا، اس پہ اللہ راضی، جو صحابہ نے مسئلہ بیان کیا اس پہ اللہ راضی، تو غیر مقلد بیچارہ خواہ مخواہ ناراض ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی یہ ترتیب، اب دوہرا معیار دیکھے، دوغلی پالیسی، کہ غیر مقلد نے بھی پورا مہینہ تراویح فاروق اعظم کے عمل سے لی، پیغمبر کے عمل سے نہیں۔ ختم قرآن والی ترتیب پیغمبر کے عمل سے نہیں، فاروق اعظم کے عمل سے۔ اور مختصر یعنی یہ تراویح جو آپ جس طرح پڑھتے ہیں، پوری رات قیام نہیں کیا، یہ فاروق اعظم کے عمل سے لی۔ تو میں نے کہا 3 چیزیں تو نے لی ہیں فاروق اعظم کے عمل سے، تو چوتھی کیوں نہیں لیتا؟ 30 دن لیے فاروق اعظم کے عمل سے، ختم قرآن لیا فاروق اعظم کے عمل سے، ہر سال تراویح پڑھنا لیا فاروق اعظم کے عمل سے، کہ 20 لڑ دیا، 20 پہ اعتراض ہے، یعنی دماغ خراب ہے۔ 3 چیزیں فاروق اعظم کے عمل سے، اور تعداد میں جھگڑا ڈالتے ہیں 20 ہے یا 8 ہے، تو 20 تراویح بھی فاروق اعظم کے عمل سے لینا، یا پہلی 3 بھی چھوڑ دے۔ اگر براہ راست عمل رسول کو لینا ہے پہلی 3 بھی چھوڑ، اگر مانتا ہے تو پورا مان۔ تو تراویح یاد رکھ لو، تراویح ہے ہی 20 رکعت، 20 سے کم تراویح نہیں۔ اور پوری تحدی کے ساتھ کہتا ہوں کہ لفظ تراویح 20 کے علاوہ کسی نماز کے ساتھ ملتے ہی نہیں۔ پوری کتب حدیث دیکھ لو، 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ نہیں ملے گا، 12 کے ساتھ تراویح کا لفظ نہیں ملے گا، 13 کے ساتھ تراویح کا لفظ نہیں ملے گا۔ تراویح کا لفظ ملے گا تو 20 رکعت کے ساتھ، تراویح کہتے ہی 20 کو ہے، اور 20 سے کم کا نام تراویح ہے نہیں۔ جہاں پر بھی تراویح آئے گا، یہاں پر میرے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بھی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو نماز پڑھی وہ 20 رکعتن، وہ 20 رکعتن، وہ 20 تراویح تھی۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں اس کی سند میں تھوڑا سا پرابلم ہے، 20 رکعتوں کی سند میں، لیکن قانون یاد رکھ لو، حدیث کا قانون کہ جس روایت پہ اصحاب رسول یا تابعین کا عمل ہو، خیر القرون میں جس روایت پہ عمل ثابت ہو جائے اس کی سند کو دیکھنا ہی صحیح نہیں ہے، اس کی سند کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو مشہور ہے تعامل سے مقصود اصحاب رسول کا عمل، تابعین کا عمل، جس روایت پہ صحابہ کا عمل ثابت ہو جائے، تابعین کا عمل ثابت ہو جائے، تابعین و صحابہ کا عمل، یہ مستقل حجت ہے۔ اور اس روایت کی سند میں اگر کوئی راوی ضعیف بھی ہو تو اس ضعف کو نہیں دیکھا جائے گا، وہ روایت اس بات سے تقویت پا جائے گی کہ آخر وہ صحابہ جنہوں نے پیچھے پڑھی، جب وہ 20 پڑھ رہے ہیں تو صحابہ کا عمل ثابت کر رہا ہے کہ پیغمبر نے بھی 20 پڑھی تھی۔ اسی لیے تمام علماء متفق ہیں کہ اگر صحابی قرآن کا معنی بیان کرے یوں سمجھا جائے گا کہ پیغمبر سے سن کر اس نے بیان کیا، پیغمبر کوئی عمل کرے
اور پیغمبر صحابی کوئی عمل کرے، صحابہ کا عمل وہ پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے وہ سند ہے کہ انہوں نے پیغمبر سے دیکھا ہوگا۔ تو ان بیچاروں کو حدیث کا بھی نہیں پتا کہ حدیث کی صحت کیسے ہوتی ہے، حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے ایک روایت ایسی ہے جو سندن بالکل صحیح ہے لیکن وہ قرآن کے مخالف آ گئی، راوی سارے سکہ ہیں، وہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، پیغمبر پہ جھوٹ ہے، چاہے وہ بخاری میں بھی کھڑی ہو۔ جب قرآن سے ٹکرائے گی تو اصل درایت الحدیث کا ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں۔ ایک روایت کی سند ضعیف ہے لیکن قرآن مقدس اس کا مؤید ہے، قرآن اس کے متن کو ثابت کر رہا ہے، وہ مضمون ثابت ہوگا اور وہ روایت ثابت ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت سندن بالکل صحیح ہے لیکن صحابہ تابعین کے دور میں اس پہ عمل نہیں ہوا، اصول کا ضابطہ ہے، وہ روایت واجب الرد ہے، سارے راوی صحیح ہیں لیکن صحابہ اور تابعین نے اس پہ عمل نہیں کیا، وہ پیغمبر کا فرمان نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ صحابہ کی عدالت، ان پہ اللہ کا راضی ہونا، یہ قرآن پاک کی نسختی سے ثابت ہے۔ اور یہ تمام اصول کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے۔ تو حدیث ابن عباس اس پہ صحابہ کے دور کا اجماع ہے، جب صحابہ کا اجماع ہو گیا اب یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ اس کی سند کمزور ہے، یہ سند حسن ہے، یہ سند صحیح ہے۔ یہ باتیں تب ہوتی کہ اصحاب رسول 20 تراویح نہ پڑھتے۔ اگر پیغمبر کریم نے 8 پڑھی ہوتی تو کوئی صحابی تو اعتراض کرتا کہ نہ کرتا حضرت عمر پہ کہ پیغمبر 8 پڑھتے رہے، تو نے 20 کیوں مقرر کیے؟ تعداد رکعات میں تو اعتراض کرتے، لیکن کسی صحابی نے اعتراض، معلوم ہوتا ہے جنہوں نے پیغمبر کے پیچھے پڑھی تھی انہوں نے 20 پڑھی تھی، اس لیے اب کوئی اعتراض کرتے نہیں ہے۔ اب اگلی بات سمجھو، تہجد اور تراویح اس میں فرق ہے۔ یہ جو غیر مقلد کہتے ہیں نا تہجد تراویح ایک ہی چیز ہے، یہ اس کے دماغی توازن کی خرابی ہے۔ تہجد گھر کی نماز ہے، تراویح مسجد کی نماز ہے۔ تہجد گھر میں پڑھی جاتی ہے، تراویح مسجد کی نماز ہے۔ تہجد میں جماعت نہیں، بغیر جماعت کی انفرادی نماز ہے، اور تراویح بھی جماعت ہے۔ نمبر 3، تہجد قرآن سے ثابت ہے، فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور تراویح حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے نہیں۔ سَنَنْتُ لَكُمْ صِيَامَهُ، میں نے تمہارے لیے رمضان کی تراویح مسنون کی ہے۔ تہجد نیند سے اٹھ کر پڑھنے والی نماز ہے۔ تہجد کا معنی وہ نماز جو سونے کے بعد پڑھی جائے، تراویح عشاء کے بعد فوراً پڑھی جانے والی نماز ہے۔ ان کو اتنا بھی سمجھ نہیں آتی کہ تہجد اور تراویح میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ چلو خیر واپس آؤ، میں عرض یہ کر رہا تھا ارتضیٰ لہم دینہم، اللہ اس دین پہ راضی جس دین پہ خلفائے راشدین کے زمانے پہ عمل ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا لوگوں کو رمضان کے مہینے میں، اسی پر حضرت صائب ابن یزید یہ فرماتے ہیں کانو یقومون علی عہد عمر ابن الخطاب فی شہر رمضان ب20 رکعہ، لوگوں میں نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں لوگوں کو دیکھا وہ 20 تراویح پڑھتے تھے، 20 رکعتیں پڑھتے تھے، اور فرماتے ہیں وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ بِالْمِئِينَ، لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے اور 20 تراویح پڑھتے تھے۔ یہ سنن بہقی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح موطا مالک، اور موطا مالک امام مالک مدینے کا امام ہے، اس نے کتاب لکھی موطا مالک،
اس کے بارے میں علماء فرماتی ہیں یہ بخاری سے بھی افضل کتاب ہے۔ بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے کہ موطا مالک لوگوں میں مشہور ہے کہ بخاری اصح الکتب ہے، لیکن بڑے بڑے محدث وہ فرماتی ہیں کہ موطا مالک کا مقام بخاری سے بھی اونچا ہے، کیونکہ امام مالک خود ایک مجتہد، ایک امام اور مدینے کے عالم ہیں، اور وہ جو حدیث آتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مدینے کا عالم، اس کی فضیلت بیان کی کہ بہت بڑا عالم ہوگا مدینے کا، تو اس پر محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام مالک ہے، امام مالک۔ اور یہ وہ امام مالک ہے جس نے موطا لکھی اور صحابہ کے عمل کو مد نظر رکھا، تو امام مالک کے موطا میں ہے یزید ابن رومان فرماتے ہیں کان الناس یقومون فی زمان عمر ابن الخطاب، لوگ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں تراویح پڑھتے تھے فی رمضان بثلاثم و20 رکعتن، وتر 3 تراویح 20 تراویح 3 وتر، یہ کہاں پڑھا جاتا تھا؟ فاروق اعظم کے زمانے میں۔ اسی طرح امام بہقی نے اور ذکر کیا سوید بن غفلہ سے، فرماتے ہیں فی رمضان فیصلی 5 تراویحات 20 رکعہ، رمضان میں صحابہ 20 رکعتیں پڑھتے تھے 5 تراویحوں کے ساتھ، 5 چوکے بھی، 5 کو 4 سے ضرب دو 20 بن جاتا ہے، 20 تراویحاں پڑھتے تھے۔ اور فرماتے ہیں عطا ابن صائب اس سے ان علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں بھی حضرت علی نے حکم دیا دع القراء فی رمضان، حضرت علی نے سارے قاریوں کو جمع کیا رمضان میں، فامر منہم رجلا یصلی بالناس 20 رکعتا، حضرت علی نے حکم دیا کہ رمضان میں 20 تراویحاں پڑھنی ہوں گی، 20 تراویحاں۔ اپنے دور خلافت میں یہ حکم حضرت علی نے دیا 20 رکعتیں پڑھنے کا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے ان علی ابن ابی طالب، حضرت علی بن ابو طالب نے امر رجلا ان یصلی بالناس 5 تراویحات 20 رکعتا، حضرت علی نے لوگوں کو حکم دیا کہ 20 رکعتیں پڑھنی ہے، اور تراویح کی قیام رمضان کی حضرت عمر کے دور میں بھی 20، حضرت عثمان کے دور میں بھی 20، حضرت علی کے دور میں بھی 20، حتیٰ کہ رافضی شیعہ خود ماننے پہ مجبور ہوا۔ انوار نعمانیہ شیعہ مذہب کی کتاب اور احتجاج تبرسی اور کتابوں میں انہوں نے لکھنے پہ مجبور ہوئے، کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈرتے تھے، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان اور صحابہ سے ڈرتے تھے، اس لیے تراویح پہ پابندی نہیں لگا سکے۔ شیعوں پہ سوال ہوا کہ حضرت علی 20 پڑھتے تھے، حضرت علی کے زمانے میں صحابہ 20 پڑھتے تھے اور تم تراویح کے منکر ہو۔ انہوں نے جواب دیا اصل بات یہ ہے کہ حضرت علی کا جو دین تھا حضرت علی اپنے دور خلافت میں بھی نافذ نہیں کر سکے، کیونکہ بہت سارے حامی تھے حضرت عمر عثمان کے، اس لیے ان سے ڈر کر مدے کو جاری نہیں کر سکے، 20 تراویحوں کو رائج نہیں روک نہیں سکے، ان پہ پابندی نہیں لا سکے، اور اصلی قرآن بھی نہیں لے آ سکے، کیونکہ حضرت علی ڈرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں ہم ڈرنے والے علی کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، توجہ ہے، ڈرنے والے علی کو ہم نہیں مانتے، ہم اس علی کو جانتے ہیں جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ بہادر علی ہے۔ بزدل علی کو ہم نہیں مانتے، علی وہ ہے جو شیر اسلام ہے، جو ڈرنے والا علی ہو، دین سارا گم ہو جائے اور ڈرتا رہے، اپنی جان بچائے اور خلافت کرے، ایسے علی کو ہم نہیں مانتے۔ میں عرض کر رہا تھا اتنی مضبوط دلیل کہ شیعہ یہ کہنے پہ تو مجبور ہو گئے کہ حضرت علی ڈرتا تھا، لیکن یہ انکار نہیں کر سکے کہ حضرت علی نے 20 تراویحاں پڑھائی تھی۔ حضرت علی کے زمانے میں بھی 20 تمکین فی الارض،
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ